الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تر تعریفیں خدائے ذوالجلال کے لیے، جس ذات نے اس دنیا کو سجا کر سنوار کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات عالم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور اربوں کھربوں درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ہدایت کے چشموں سے ساری امت سیراب ہوئی اور فیض یاب ہوئی. آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے اور حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. اسی نسبت سے آج میں اس مختصر وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ، اسلام کی سب سے پہلی مومنہ اور اسلام کی محسنہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ گزارشات، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آپ نے نکاح فرمائے، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ نے نکاح فرمائے. سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے
نکاح فرمایا، اور اس وقت حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور اس سے پہلے آپ 2 نکاح فرما چکی تھیں اور دونوں خاوند وفات پا چکے تھے۔ آپ کے والد بہت بڑے تاجر تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، آپ کے بھائی کوئی نہیں تھے، تو ساری جائیداد آپ کے ورثے میں آ گئی، میراث کی تنہا آپ مالک ہوئیں، تو آپ نے خود ہی تجارت شروع فرمائی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پردے کے احکامات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اس کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کی پابندی فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح تجارت فرمائی کہ آپ نے کبھی بازار کا رخ نہیں کیا، کبھی خود بازار نہیں گئی، کبھی کسی غیر محرم سے خود جا کر بات نہیں کی۔ آپ نے اگر کسی شخص کو مقرر کرنا ہے، کسی کے ساتھ تجارت کے معاملے میں کوئی بات کرنی ہے، تو آپ کا ایک غلام تھا میسرہ، حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک باندی تھی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ذریعے سے آپ یہ تجارت کے امور سر انجام دیتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ آپ ابو طالب کی کفالت میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چچا مشورہ دیتے ہیں، بھتیجے کسی کا مال لے کر آپ تجارت کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی سے جا کر پیسوں کا، مال کا سوال نہیں کرتا، اگر کسی نے خود کہہ دیا تو تجارت کر لوں گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کسی ایسے امانت دار شخص کی تلاش میں تھیں جو جا کر ان کا مال لے کر تجارت کر آئے۔ ان کی نظروں میں کوئی ایسا نہیں تھا۔ یہ خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت خدیجہ کو پہنچی۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ میرا مال لے کر آپ جائیں اور تجارت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا اور شام کے سفر کو روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت میسرہ تھے۔ میسرہ کو حضرت خدیجہ نے یہ نصیحتیں فرمائیں کہ جیسے تو میرا غلام ہے، تو سفر میں جا رہا ہے، یہ سمجھنا تو میرا نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اس طرح ان کی خدمت کرنا، اس طرح ان کی تابعداری کرنا، کبھی ان کی رائے میں اختلاف نہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تشریف لے گئے، لوگ وہاں کے تاجر قسمیں کھا کھا کر اپنے مال کو فروخت کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی آتا، آپ فرماتے یہ سودا اتنے کا ہے، وہ کہتے لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ فرمایا میں تو لات و عزیٰ کا نام لینا ہی گوارا نہیں کرتا، میں قسم کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں تو اس تجارت میں اللہ کی قسم بھی نہیں کھاتا، لینا ہے تو لو، نہیں لینا تو نہ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے اس قدر نفع ہوا کہ حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ اس تجارت میں 11 گنا نفع ہوا۔ کبھی ایسا بھی ہوا تھا کہ جہاں مکے والوں کا سارا پیسہ ڈوب گیا، وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں، تجارت میں اللہ نے اس قدر برکت عطا فرمائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہوئی، کئی گنا نفع ہوا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پورے مکے میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہیں، تو آپ نے خطبہ نکاح، پیغام نکاح بھجوایا حضرت نفیسہ کے ہاتھ سے۔ لیکن اس طرح نہیں آ کر کہا کہ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ نکاح کے پیغامات آ رہے ہیں، عرب کے سب سے بڑے تاجر کی بیٹی ہیں، خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، سیرت اور سیرت کے لحاظ سے اعلیٰ اور بلند ہیں، تو مکہ کے سرداروں کے پیغام آ رہے تھے، کسی کو جواب نہیں دے رہی تھیں۔ تو حضرت نفیسہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکاح کیوں نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دولت اور جائیداد تو نہیں ہے، میں کیسے نکاح کروں؟ اور یہ فقر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیاری تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے بر و بحر کے خزانے میرے سامنے رکھے، اور اللہ نے فرمایا محمد
ان میں سے جس کو چاہو منتخب فرما لو۔ میں نے اللہ سے عرض کیا اللہ میری پسند یہ ہے، اللہ میری تمنا یہ ہے کہ میں ان خزانوں کو نہیں لیتا، میں ایک دن بھوکا رہوں اور تجھ سے مانگوں اور صبر کروں، ایک دن کھانا کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں۔ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ نفیسہ آتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو جو حسین بھی ہو، جو خوبصورت بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، اور آپ سے خود نکاح بھی کرنا چاہتی ہو، اپنی دولت آپ پر نچھاور بھی کرنا چاہتی ہو تو آپ پسند فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا ایسی دنیا میں کوئی عورت ہے؟ عرض کیا خدیجہ بنت خویلد ہیں، وہ آپ سے نکاح کی خواہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نے فرمایا ہاں میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے بڑوں سے مشورہ کروں گا۔ یہ امت کو سبق ملا۔ نوجوان پوچھتے ہیں کہ حضرت نکاح تو کہیں بھی انسان لغت کے بعد کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑوں کے مشورے میں خیر ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، آپ صاحب وحی تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بڑوں سے مشورہ کروں گا۔ ابو طالب سے مشورہ فرمایا، مشورے کے بعد طے ہوا، نکاح فرمایا۔ نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے ملت ابراہیمی کے مطابق پڑھا، نکاح ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور فرما کر امت کی عورتوں کو سبق دیا کہ یہ تیرا اور میرا کہنا چھوڑ دو، کہ یہ تیری چیز ہے، یہ میری چیز ہے، یہ تیرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا سارا مال و دولت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ تھیں تو آپ کے جسم پر، آپ کے بدن پر صرف ایک سوٹ تھا، ایک جوڑا تھا جو زیب تن تھا، ان پر بھٹکے لگے ہوئے تھے، اور وہ خاتون جس کی شادی سے اس نکاح سے پہلے ان کے گھروں میں 20 نوکرانیاں تھیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ عمدہ کھانے کھایا کرتی تھیں اور شاہی خاندانوں کی طرح رہتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کا جھاڑو اپنے ہاتھوں سے خود دیا کرتی ہیں، کھانا خود بناتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ ایک دن کھانا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا رہی ہیں، جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی زوجہ مطہرہ طاہرہ عفیفہ کائنات آپ کی خدمت میں کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اقرا سلام اللہ علیہ من اللہ و منی، اللہ کی طرف سے اور جبرائیل کی طرف سے میری طرف سے خدیجہ کو سلام فرما دیں اور خوشخبری انہیں سنا دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک موتیوں کا محل بنا دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے کا صلہ اللہ نے انہیں دنیا میں عطا فرما دیا، اور محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے رشتہ داروں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر محبت فرماتی تھیں۔ سگی ماں نہیں تھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، سوتیلی ماں، آپ نے رضائی ماں تھی، آپ نے دودھ پیا تھا، وہ تشریف لاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال فرماتے ہیں اور ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، ان کے لیے چیزیں بنا کر لا رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگتی ہیں تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اماں تو میرے شوہر کی اماں ہیں تو میری بھی اماں ہے، میں آپ کو کچھ تحفے اور ہدایہ دینا چاہتی ہوں۔ تو جاتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 بکریاں
اور ایک اونٹ بطور ہدیہ دیا۔ یہ سبق ہے امت کی ان بیویوں کے لیے جو بہن کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ اپنے شوہر کو بات کرنا گوارا نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زوجہ نے یہ امت کی عورتوں کو سبق دیا کہ جس سائے میں تم رہ رہی ہو، بیویو، جس شوہر پر تم فخر کر رہی ہو، اس کو پروان کس نے چڑھایا ہے، اس کو چھوٹے سے بڑا کس نے کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ کس مشقت میں ان کی ماں نے انہیں پالا ہے؟ آج قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہو، صرف میرا ہے، اماں کا نہیں ہے، یہ بہنوں کا نہیں ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے ساتھ۔ آپ کے پہلے شوہروں سے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حالہ، دوسرے کا نام ہند، 2 بیٹے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی تک یہ آپ کے قریبی تھے، باقی صحابہ تو آگے دور کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر سے حضرت علی تک کسی کو اجازت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر جگائے، بیدار کرے۔ اور قیلولہ دوپہر کے آرام کے وقت میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ میں کہتا ہوں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کو اجازت نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل کو بھی اجازت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ڈالیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں، حضرت حالہ تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی میں پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اندر حجرہ عائشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ آپ حضرت حالہ کی آواز سنتے ہیں، حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، اماں عائشہ پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے۔ فرمایا میں نے ایک بار پوچھا کون آیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار ارشاد فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے۔ آپ نے کپڑا سر پر رکھا، آپ وہاں سے باہر تشریف لائے، حضرت حالہ سے ملے۔ اور حضرت ہند کی بات بتاؤں، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو احادیث مبارکہ کی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ کے نقش، آپ کی سیرت، آپ کا حلیہ مبارک ملتا ہے کہ آپ کی پیشانی ایسی تھی، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کا ناک مبارک ایسا تھا، آپ کا لاب دہن ایسا تھا، آپ کا سینہ یوں تھا، آپ کے ہاتھ یوں تھے، آپ کی جسامت یوں تھی، آپ کا قد ایسا تھا۔ یہ ساری کی ساری روایات حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ہند سے کسی نے پوچھا ہند آپ خوش کس بات پر ہیں، آپ راضی کس بات پر ہیں؟ فرماتے لوگوں میں راضی کیوں نہ ہوں، میں راضی تو اس پر ہوں، میں خوش تو اس پر ہوں کہ مجھے اللہ نے بھائی علی المرتضیٰ جیسا عطا فرمایا، اماں خدیجۃ الکبریٰ جیسی عطا فرمائی، بہن فاطمۃ الزہرا جیسی عطا فرمائی، اور ابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عطا فرمایا۔ یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کی سہیلیوں کا اس قدر اکرام فرماتے۔ ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولہ کا وقت ہے، دوپہر کے آرام کا وقت ہے، آپ سوئے نہیں ہیں، آپ نے آرام نہیں فرمایا، اس بڑھیا کے ساتھ دیر تک آپ باتیں کرتے رہے، آپ دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ جاتے وقت آپ نے اپنے غلام حضرت ثوبان سے فرمایا، حضرت بلال سے فرمایا یہ کچھ تحفے اور ہدایہ ہیں، اس کو ساتھ لے جاؤ، بڑھیا کو گھر چھوڑ آؤ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹے ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں آیا کہ میں بعد میں شام کو پوچھوں گی کہ یہ بڑھیا کون تھی جن کو اس قدر پروٹوکول دیا گیا، اس قدر خیال رکھا گیا۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا، میں نے سمجھا شاید آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ سو گئے ہیں، میں نے قریب جا کر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں، آپ سوچ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تابی سے اٹھے اور آنکھوں سے سمندر آنسوؤں کا بہہ پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تو کس کے بارے میں، اس بڑھیا کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ یہ وہ بڑھیا تھی جو مکہ میں میری خدیجہ کے پاس کبھی کبھار آیا کرتی تھی، اور یہ غریب تھی، خدیجہ اسے تحفے تحائف دے کر بھیجا کرتی تھی۔ آج یہ آئی ہے تو مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی ہے۔ ایک بار کہیں سے گوشت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ گوشت کو صاف کرو اور اس کو صاف کر کے پکاؤ، شوربہ ذرا بڑھا دینا۔ یا رسول اللہ کوئی مہمان آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مہمان نہیں آ رہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ مدینہ میں میری خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، میں ان کے لیے کچھ یہ بھیجنا چاہتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب سنا عرض کیا یا رسول اللہ ہم سب کی خوبصورتی بیویاں آپ کے سامنے ہیں، کوئی ایسی خوبی آپ فرمائیں جو ختیجہ میں ہو اور مجھ میں نہ ہو۔ اور آپ بات بات پر فرماتے ہیں قالت ختیجہ، ختیجہ نے یوں کہا، فعلت ختیجہ، ختیجہ نے ایسے کیا، میری ختیجہ یوں تھی، چلی گئی ہے، آپ بھی آپ انہیں یاد کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی۔ آپ نے فرمایا انہا کانت وکانت، کیا کہوں میں ختیجہ کے بارے میں، ختیجہ تو ختیجہ تھی۔ عائشہ تم تو اس وقت آئی ہو جب لوگ تحفے تحائف اور ہدایہ لے کر میرے پاس حاضر ہوتے ہیں، خدیجہ تو وہ تھی میں باہر نکلتا تھا، لوگ مجھے پتھر مارا کرتے تھے، لوگ مجھے گھسیٹتے تھے، میں زخمی ہو کے گھر آتا، خدیجہ اپنے دوپٹوں کو پھاڑ پھاڑ کر میری مرہم پٹی کیا کرتی تھیں، میں اس خدیجہ کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ ہر وقت میں ہر آن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ اور جب شیب ابی طالب میں قریش نے بنی ہاشم پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں، کوئی ان کے ساتھ تجارت نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ لین دین نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ عزیز داری نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ رشتے نہ کرے، 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا۔ اور شیب ابی طالب کیا ہے، چاروں طرف سے پہاڑ ہیں، درمیان میں وادی ہے، اور یہ بیت اللہ کے جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مولد ہے اس کے پیچھے کی طرف سے جو پہاڑ ہیں، یہاں ان کے درمیان میں شیب ابی طالب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں ہیں۔ آپ نے فرمایا ختیجہ یہ پابندیاں مجھ پر لگی ہیں، یہ بائیکاٹ مجھ سے ہوا ہے، آپ میرے ساتھ نہ آؤ تو آپ کو اختیار ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب سب کچھ آپ پر قربان کر دیا ہے پھر یہ جان بھی آپ پر قربان ہے، یہ سانسیں بھی آپ پر قربان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتے کھا کر، درختوں کے پتے کھا کر 3 سال تک گزارا کرتی رہیں۔ اور حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کئی دن تو ایسے گزرتے تھے کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ سبق ہے امت کی عورتوں کے لیے، یہ تیرا ہے میرا ہے، یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تم انہیں دروازے تک چھوڑ آؤ، یہ میرے رشتہ دار ہیں، تیرے رشتہ دار آتے ہیں جلدی کھانا بناتی ہو، میرے رشتہ دار آتے ہیں بیمار ہو جاتی ہو۔ یہ سبق ہے امت کی ماؤں کے لیے، امت کی بیٹیوں کے لیے، امت کی بہوؤں کے لیے کہ آؤ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھو، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو، تمہاری زندگیاں سنور جائیں گی، تمہارے گھر بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اپنی بیٹیوں کے ذہن یہ بناتے ہیں بیٹی ڈاکٹر بن جاؤ، ٹیچر بن جاؤ، شوہر کی محتاج نہیں رہو گی، شوہر کے سامنے تمہیں کچھ مانگنا نہیں پڑے گا۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر کے امت کی ماؤں اور بیٹیوں کو یہ بتایا جو کچھ تمہارا ہے وہ تمہارے شوہر کا ہے۔ یہ اس بیٹی اور بہو کی عظمت ہے۔ اللہ نے سورہ احزاب کی یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو، تم سونا اور مال و دولت چاہتی ہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین امتعکن، پھر میں اللہ فرماتے ہیں تمہیں تمہارے مانگنے پر نہیں دوں گا، میں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ تم تھوڑا مانگتی ہو میں زیادہ دوں گا، لیکن اس کے بعد یہ ہوگا اسرحکن سراحا جمیلا، بہت زیادہ دے کر تمہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آنگن کو چھوڑنا پڑے گا، اس گھر کو چھوڑنا پڑے گا، پھر نبی کے ساتھ رہو یا دنیا کے ساتھ رہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ارادہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں دنیا اور دولت نہیں چاہیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی امت کی عورتوں کے لیے، بیوی کے لیے، بیٹیوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور جو یہ ماں کا دن منایا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ماں کا دن نہیں منانا چاہیے، حضرت خدیجہ کا دن منانا چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے
کہ ہماری مومنین کی ماں حضرت خدیجہ یوں تھی، تم نے بھی خدیجہ بننا ہے، تم نے بھی عائشہ بننا ہے، تم نے بھی حفصہ بننا ہے، تم نے بھی فاطمہ بننا ہے۔ یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اس طرح کی زندگی بنا کر ہم اس دنیا میں رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں، حضرت خدیجہ کا آخری وقت ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خدیجہ دنیا میں اللہ نے تجھے میری بیوی بنایا ہے، آخرت میں جنت میں تو ہی میری بیوی ہوگی، جنت میں تو ہی میری ساتھی ہوگی، دنیا میں بھی میری ساتھی تو ہی ہے، آخرت میں بھی تو ہی میری ساتھی ہوگی، میری تو ہی بیوی ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت تسلیاں دیتی رہتی تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی فرماتی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، زملونی زملونی، مجھے چادر دو چادر دو۔ آپ نے چادر دی، چادر اوڑھ کر آپ نے ساری بات بتائی۔ ایسے فرشتہ آیا، اس نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائیں گے، انک لتصل الرحم، آپ رحم فرماتے ہیں، آپ غریبوں کا دکھ درد بانٹتے ہیں، آپ بیواؤں کی دل جوئی فرماتے ہیں، جن کو کمانے والا نہیں ہوتا آپ ان کے گھر کا سہارا بن جاتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، ورقہ جب یہ سارے حالات سنتے ہیں تو فرماتے ہیں، یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ مبارک ہو خدیجہ، آپ کے شوہر نامدار اللہ کے نبی بن چکے ہیں، اللہ کے رسول بن چکے ہیں۔ دعا ہے کہ رب العزت بیٹیوں کو، بہوؤں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔